بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنیے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی مت کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارا گھر میں ڈبوک رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کے دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے، پریشانیوں اور مصیبتوں کے دلدل میں دھس جاؤ گے، اس طرح دھسے ہوگے کہ کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون کون سے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبت اور مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے؟ سونے کی اینٹوں سے بنایا ہوا گھر جہاں کے گھروں میں سے ایک گھڑا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یا معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی، اسی راستے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا چلا جا رہا ہے، گالی گلوج کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ او کم وقت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگی لے کر آئی ہے، پریشانیوں کے ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کے جنازے نکل گئے اور غربت عروج پر آ گئی۔ تو میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، آپ اٹھے، اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص باہر نکلا تو دیکھ کر پتا چلا یا وہی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یا بدبخت، جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی رہتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیا، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب تو یہ میرے گھر میں آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، میں تو دن بدن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتا، یا شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، تجھے مار رہا ہے؟ یا سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ عورت رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی ہوں بلکہ جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح کہ جب سے میں گھر میں آئی ہوں میرا شوہر مجھے روز تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے دہیج نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں دینا، اور جب یہ بیاہ کر لے آیا تو پھر تانے دینے لگا، مجھے تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا، چرپائی میری ہے، اے بستر میرا ہے، گھر میں میرا سب کچھ ہے، تیرا کیا ہے؟ اور مجھے تانے دینے لگا۔
اور غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرے، پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے۔ لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یا جب باہر جاتا ہے، باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن بت کی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہے کہ یا تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ایک گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی آرن بنا دی۔ اب یا مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ نہیں سکتی۔ یا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے ماں باپ فوت ہو گئے، اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یا مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم سے کم اس کو بولو کیا مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، انسان کے کرتوت ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر داخل ہو جاؤ۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگی پیدا کیا اللہ نے۔ اب یہ غربت ہے، تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ، کہ پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یا غربت نہیں آئے، بیوی کے آنے سے تنگی کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ تو انہوں نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہیں۔ اپنے نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ایک دوسرے سے تلک لہجہ اپناتے رہنا، یا عمل بھی غربت کا سبب ہے۔ اچھا سوچنے کی وجہ سے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے، دراصل وہ شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ کام کر کے تم اللہ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرتے ہو، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔